السلام علیکم۔ انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دن بصرہ میں چل رہا تھا، جب میں نے ایک جگہ عالی شان محل بنتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی سب کو ہدایت دے رہا تھا، یہ چیز ایسے بنے گی، یہ چیز ادھر بنے گی۔ یہ مالک بن دینار نے اس نوجوان کو دیکھ کر کہا، یہ نوجوان کس قدر حسین ہے اور یہ کس چیز میں پھنس رہا ہے، آخر اس کو اس میں کیا حاصل ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ اس کو کسی معقول کام میں لگا دے، اپنی راہ میں اسے لگا دے۔ کیسا اچھا ہو اگر نوجوان جنت کے نوجوانوں میں پھنس جائے۔ مالک بن دینار نے کہا، جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کہا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ وہ نوجوان مالک بن دینار کو پہچان نہ سکا، تھوڑی دیر بعد جب پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہا، کیسے تشریف لائے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ تم اس مکان پہ کتنا پیسہ لگانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار نے کہا، اگر یہ تم مجھے 1,00,000 درہم دے دو تو میں تمہیں جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں، جو اس مکان سے بے درجہ بہتر ہوگا، جس میں کئی حور و غلماں ہوں گے اور سرخ یاقوت کے خیمے ہوں گے، جس میں موتی جڑے ہوں گے، جس کی مٹی زعفران کی ہوگی اور گارا مشک کا ہوگا، جس کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوگی، جو نہ کبھی خراب ہوگا اور نہ ہی کبھی ٹوٹے گا، اور جس کو معمار تعمیر نہیں کریں گے۔ اس آدمی نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کا وقت دیں، کل آپ کو اسی ٹائم میرے پاس آئیں، میں آپ کو اپنی رائے بتا دوں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، کل ہم اس ٹائم تمہارے پاس آئیں گے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار اس رات ساری رات نہایت عاجزی سے اس انسان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور دنیاوی محبت اٹھا لے۔ اور پھر جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگلے دن ہم اس آدمی کے پاس گئے تو ہمیں اپنے گھر کے باہر ہی ملا اور ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا، کل کے واقعے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ اپنی وہ بات پوری کریں گے جو آپ نے کل کہا تھا، مجھے مکان دلوائیں گے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ لیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، یہ اقرار نامہ ہے جو مالک بن دینار نے اس نوجوان سے لیا ہے۔ اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ سے ایک محل دلوائیں گے جس کی خوبیوں کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ خوبیوں والا محل ہوگا۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس سے 1,40,000 دینار لے کر چلے گئے، اور پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے دینار غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں میں بانٹ دیے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام تک مالک بن دینار کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکیں۔ اس واقعے کو ابھی 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد جب مالک بن دینار مسجد سے نکل رہے تھے تو مسجد کے محراب میں انہیں ایک پرچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، یعنی وہی اقرار نامہ
اور اس کی پشت پہ لکھا تھا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے وہ کام پورا کر دیا ہے جس کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ لیا تھا، یعنی کہ اس کو جنت میں ایک محل دے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور اعلیٰ محل دیا ہے، 70 گنا زیادہ خوبیوں والا محل اسے عطا کر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار وہ پرچہ پڑھ کے بہت حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد مالک بن دینار اس آدمی کے مکان پر گئے تو اس کے مکان پہ سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا جو سوگ کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مکان میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے۔ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ جب مکان میں گئے تو معلوم ہوا کہ گزشتہ روز اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے عزیز و اقرب سے اس کو نہلانے والے کے بارے میں پوچھا کہ اس کو غسل کس نے دیا ہے۔ پھر غسل والے سے اس کے غسل دینے اور کفنانے تک کا احوال پوچھا۔ غسل دینے والے نے بتایا، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا اور دفنانے سے پہلے یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ غسل دینے والے نے کہا، میں نے اسے غسل دیا اور کفنانے سے پہلے کفن میں اس کو یہ پرچہ رکھ دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر غسل دینے والے کو دکھایا۔ یہ وہی پرچہ ہے؟ غسل دینے والے نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے اسے کفن میں رکھ دیا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کے پاس ہی بیٹھے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لیجئے اور مجھے بھی ایسا پرچہ لکھ کر دے دیجئے۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب وہ بات دور چلی گئی ہے، اب وہ معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اس نوجوان کا ذکر کرتے تھے تو رو پڑتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں کو ایسے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں کہ کوئی بات جوش میں آ کے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پورا فرما دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے ایسے لوگ جو بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی قسم کھا کے کچھ بھی منہ سے کہہ دیں تو اللہ ان کو فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ اس سے بہتر کہانی کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ اب انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔